باب چہارم قدامت پسندی کا نظریہ 1815 عیسوی میں وائرلو کے مقام پر نیپولین کی شکست نے جدید نظریہ کی تاریخ کے ایک بڑے دور کا خاتمہ کر دیا۔ شہنشاہ نیپولین کو جلا وطن کر دیا گیا اور یورپ میں مختلف ممالک کی باغ ڈور قدامت پسند بادشاہوں کے ہاتھ میں تقریباً ایک پشت تک کے عرصے کے لیے آ گئی۔ قسمت کا یہ الٹ پھیر نہ صرف اندرونی کمزوریوں اور انقلابی تحریک کی آخری تباہی کا نتیجہ تھا، بلکہ انقلاب کے خلاف خیالات کی بڑھتی ہوئی نئی طاقت کا نتیجہ بھی تھا۔ قدامت پسندانہ نظریہ اتنا ہی قبل ایک واضح اور امتیازی تخیل کی صورت میں ابھرا جتنا کہ فرانسیسی انقلاب منظر عام پر آیا۔ جب پین نے 1793 عیسوی میں انسانی حقوق نامی کتاب لکھی تو وہ مدافعانہ رخ پر کام کر رہا تھا۔ پین نے ایڈمنڈ برک کی تصنیف انقلاب فرانس پر خیالات کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی جو گزشتہ سال ہی شائع ہوئی تھی، لیکن برک کی قدامت پسندانہ حیثیت کو اتنی آسانی سے برتا نہیں جا سکتا۔ برک کے خیالات کی اشاعت نے انقلابی مد و جزر کا پہلی بار منہ پھیر دیا۔ اس نے حریت پسندی کے نظریے کے خلاف ایک قدامت پسندانہ مخالف نظریہ مرتب کیا تھا جس نے ایک مؤثر مخالف کا ابتدائی اور مضبوط ڈھانچہ تیار کر دیا تھا۔ برک نے اپنی ذاتی جدوجہد سے قدامت پسندی کے نظریے کو خود اعتمادی اور علمی طور پر قابل احترام حیثیت عطا کی تھی، اور اس کے بعد سے آج تک قدامت پسندی ایک طاقت اور ایک نظریے کی حیثیت سے جدید سیاسیات میں مانی جانے لگی۔ اس موقع پر وضاحت کا ایک لفظ فائدہ مند ہو سکتا ہے تاکہ غلط فہمی نہ پیدا ہو سکے۔ زبان ایک زندہ حقیقت ہے اور الفاظ لگاتار نئے معنی پاتے جا رہے ہیں۔ معنی کی یہ تبدیلیاں ان اصطلاحوں کے بارے میں ضروری طور پر وسیع اور تیز تر ہوں گی جو اصطلاحات عرصہ دراز سے اب تک سیاسی مباحثوں میں غلط طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں۔ قدامت پرستی کا نظریہ اس مثال کی انتہائی صورت ہے، نہ کہ غیر معمولی صورت۔ امریکی سیاسیات میں نئی قدامت پرستی میں کچھ عرصہ سے بہت زیادہ دلچسپی دکھائی پڑتی ہے۔ اس کے پیروکاروں کا خاص تعلق اس بات سے ہے کہ امریکی زندگی میں سرکار کا کردار کم سے کم کر دیا جائے اور ترقی کے ابتدائی اعلی کار اداروں کی حیثیت سے انفرادی اجتہاد اور آزادانہ بازار پر اکتفا اور انحصار کیا جائے۔ بالفاظ دیگر وہ اس بات کی وکالت کرتے ہیں کہ ہمیں ابتدائی زیادہ خالص شکل کے جمہوری نظریہ کی جانب لوٹ جانا چاہیے۔ بہت سے معنی میں یہ بات برک کی جمہوریت کی مخالفانہ حیثیت کے بالکل برعکس ہے اور ساتھ ساتھ ابتدائی دور کے قدامت پسندوں کے بھی خلاف ہے۔ اسی بات سے ہی ہمارا اس وقت تعلق ہے۔ ایک قدامت پسندانہ مخالف نظریے کی ضرورت۔ قدامت پسندانہ رد عمل جمہوری نظریے میں ایک بنیادی کمزوری کے باعث فرانسیسی انقلاب کے خلاف ایک ضرورت کے طور پر پیدا ہوا۔ حریت پسند جو جدید سائنس اور تکنیک کے وسیع اور پھیلتے ہوئے دائروں سے متاثر اور مرعوب ہو رہے تھے، وہ ماضی کو یکسر فراموش کر کے مستقبل کے لیے راستہ بنانے پر آمادہ تھے۔ ان کا اعتماد انسان کی نئی عاقلانہ ایجاد کی قوتوں پر اتنا قوی تھا کہ وہ اس کی ماضی کی تکمیلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، جیسا کہ صنعتی انقلاب نے فوراً ظاہر کر دیا کہ ان کا مستقبل پر اعتماد بے بنیاد نہیں ہے۔ مشکل یہ تھی کہ نئی اقدار کی تخلیق سے وہ اتنے مرعوب تھے کہ اس سے برآمد ہونے والی سماجی قیمتوں یا قربانیوں کی طرف وہ ذرا بھی توجہ نہ دیتے تھے۔ جس طرح آدمی اپنی قسمت کے سنورنے کا خیر مقدم کرے گا، اس کی خوشی کا انحصار اس بات پر بھی ہوگا کہ کسی تدبیر سے اس خوشحالی کو مستحکم کیا جائے۔ پرانی عادتوں کو ترک کرنا اور نئی عادتوں کو اختیار کرنا یہ ایک تکلیف دہ طریقہ کار ہے ان لوگوں کے لیے جن کا پرانا طرز زندگی متزلزل ہوگا اور جو نئے حالات کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے خاص ہنرمندیوں اور صلاحیتوں سے محروم ہوں گے۔ ان کے واسطے ایجادات و اختراعات کی تکلیف اس کی خوشیوں اور مسرتوں سے کہیں زیادہ بھاری ہوگی۔ ایسے لوگوں کی دلچسپیاں ابتدائی حریت پسندی کے نظریے نے قطعاً نظر انداز کر دی تھی۔ قدامت پسندی کا نظریہ وہ تحریک تھی جو ان افراد کی دلچسپیوں کی مدافعت میں ظہور میں آئی تھی۔ بڑی حد تک حریت پسندی کا رد عمل قدامت پسندی کا نظریہ رکھنے والوں پر یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نئے خیالات کو پنپنے نہ دیا جائے اور پرانے جانے پہچانے طریقوں سے گہری وابستگی برقرار رکھی جائے۔ نئے نظریے کے خلاف بہت سے قدامت پسند صرف اس بات پر کانے تھے
کہ پرانے نظام کی اقدار کو از سر نو اپنایا جائے۔ گرجا اور حکومت کی متحدہ طاقتوں نے کئی پشتوں سے لوگوں کے مزاج میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی کہ منصفوں کے احکام کو مانا جائے، مذہبی پیشواؤں کا احترام کیا جائے اور دیگر روایتی اداروں کے احکام کو تسلیم کیا جائے۔ اپنی معاشرتی حیثیت پر قائم رہنا، اس عہدہ پر اپنے فرائض انجام دینا جہاں اللہ نے تمہیں فائز کیا ہے، یہ دونوں باتیں سماجی اور سیاسی خوبیوں کی اولین ضرورت میں شامل تھیں۔ خیالات اور عمل کی ان قدیم عادتوں کی پیروی ان لوگوں کا فطری رد عمل تھا جو جمہوری انقلاب کے منکر تھے۔ قدامت پسندوں کو حریت پسندی کے جواب کے سلسلے میں عمل کی تاخیر سے جنگ جاری رکھنے کے بجائے کسی اور بہتر شے کی ضرورت تھی۔ زمانے قدیم کے روایتی عقائد مؤثر ضرور تھے، لیکن جدید نظریات کی للکار قبول کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ انقلاب ایک حوصلہ مند نئی دنیا کے خوبصورت وعدوں کا حامل تھا۔ زمانے کو ایک نئے نظام کی سخت ضرورت تھی، ایسے نئے نظام جس نے پرانے نظام کے حامیوں کو تاریخ کے فضلے کی طرح باہر پھینک دیا ہو۔ حالانکہ بہت سے معنوں میں یہ ترقی کا تصور عقل کے ذریعہ بھیانک معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایسی مقناطیسی قوت بھی مضمر تھی جو کہ آئندہ چل کر قطعاً قابل قبول بن جائے گی۔ اب انقلاب کے مخالفین صرف ایک طریقے سے اس للکار کو قبول کر سکتے تھے کہ وہ خود ترقی کے تصور کو اپنا لیں اور ظاہر کریں کہ انسان کے معاشرتی حالات کو استوار کرنے کے لیے قدامت پسندی بذات خود واحد ممکن بنیاد بن سکتی ہے۔ ایڈمنڈ برک کا عملی کام، کردار اور مقام۔ ایڈمنڈ برک وہ شخص تھا جس نے قدامت پسندی کے رد عمل کی ترقی پسندانہ بنیاد ڈالی اور اس کام میں نہایت کامیابی حاصل کی۔ تجربے نے اسے عرصہ دراز میں اس قابل بنا دیا کہ وہ اس اہم کام کو انجام دے سکے۔ حالانکہ برک پیدائشی طور پر آئرلینڈ کا باشندہ تھا، لیکن اس نے اپنا مقام انگلستان میں پیدا کیا۔ فرانسیسی انقلاب کے وقت تک اس کا شمار برطانوی پارلیمنٹ کے قائدین میں کیا جانے لگا تھا۔ اس کی زندگی اپنے بڑے حریف پین سے کسی قدر متوازی خطوط پر جا رہی تھی۔ پین طبقاتی طور پر منقسم انگریزی معاشرے میں اپنے تجربات سے غیر مطمئن اور پریشان ہو کر ایک کٹر انقلابی بن چکا تھا جس نے اپنا صحیح وطن امریکہ میں دریافت کر لیا تھا۔ برک نے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر انگلستان میں اپنی امیدوں کا محل تعمیر کیا تھا۔ اس نے انگریزوں کی طرز معاشرت ایک نو وارد کی سرگرمی شوق کے ساتھ اپنا لی تھی اور برطانوی برسر اقتدار طبقے میں ایک قابل قدر مقام حاصل کر لیا تھا۔ اسے برطانوی آئین دنیا کے تمام آئینوں سے بہتر نظر آتا تھا اور برطانیہ کا پارلیمانی طرز حکومت اسے دنیا کی ساری حکومتوں کے طرز سے بہتر دکھائی پڑتا تھا۔ قائم شدہ نظام کی اقدار اس کے لیے ایک مثبت اور مضبوط اعتقاد کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے ان اقدار کو محض بلا سبب قبول نہیں کیا تھا۔ اس بات نے اسے عجیب طور پر حساس بنا دیا تھا اور وہ ان اقدار کے استحکام پر کسی قسم کے حملے کا سخت دشمن بھی بن گیا تھا۔ برطانوی آئین کی وفاداری کے یہ معنی نہ تھے کہ برک قطعاً تبدیلیوں کا مخالف تھا یا انقلاب کا دشمن تھا۔ ایک عملی سیاست دان کے طور پر اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ادارے دائمی طور پر تخریب اور تعمیر کے زیر اثر رہتے ہیں اور اکثر ایسے خطرناک طریقے اختیار کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ جن سے ان کی صحت قائم رہے۔ برطانیہ عظمیٰ بذات خود ماضی قریب میں اس شدید بحران سے دوچار ہو چکا تھا۔ 1688 عیسوی میں برطانوی لوگ یہاں تک تجاوز کر گئے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو معزول کر دیا اور انہوں نے ایک نئی بادشاہت پاشاہی خاندان کی بنیاد ڈالی جس کے اختیارات پہلے کے بجائے بہت محدود کر دیے گئے۔ اس واقعہ پر جشن منایا گیا تھا، خاص طور سے وگ جماعت نے اس پر جشن منایا تھا جیسے کہ یہ شاندار انقلاب ہو جس میں برطانوی عوام کی آزادیوں کے اوپر شاہی مظالم سے نجات دلانے کا کام انجام دیا گیا ہو۔ برک بذات خود وگ تھا اور وگ جماعت کی روایات کا حامل تھا۔ امریکی انقلاب کے موقع پر وہ برطانوی مفکرین کے اس ہمدرد طبقے میں شامل تھا جو چاہتے تھے کہ امریکی شکایات کا مقابلہ جابرانہ تشدد کے بجائے خوشگوار آئینی تبدیلیوں سے کیا جائے۔ قدامت پسندی نے اسے اس بینائی سے محروم نہ کیا تھا کہ وہ اصلاحات کی ضرورت اور افادیت سے منکر ہو جاتا۔ اس کے باوجود ابتدا ہی سے انقلاب فرانس کا رد عمل اس کے لیے منفی حیثیت رکھتا تھا۔
بہت سے غیر ملکی مشاہدین اس تحریک کو پہلی نگاہ میں حمایت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فرانس بہت عرصہ سے ایک ایسے ملک کی طرح بدنام تھا جو سیاسی طور پر پسماندہ ہو اور جہاں اصلاحات کی فوری ضرورت ہو۔ انگریز جو کئی پشتوں سے اصلاحات کے پھلوں کا مزہ اڑا رہے تھے، خاص طریقے پر فرانس کی جانب بڑے بھائی کے مانند ہمدردانہ طور سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی انقلابی روایات کی یاد تازہ کرتے ہوئے بہت زیادہ جمہوریت پسند وگ اس نئے نظریے کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور برطانوی سیاست کو انقلابی نقطۂ نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ عام طور پر برطانوی عوام کا یہ رجحان، خاص طور پر وگ جماعت کے ارکان کا یہ رویہ، اس بات کا سبب بنا کہ برک خوف سے لرز اٹھا۔ ایسے وقت میں جب انقلاب کی خطرناک انتہا پسندیاں مستقبل کے اندھیروں میں موجزن ہوں گی، اس نے اس انقلاب کا تخریبی کردار پہچان کر یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ اس انقلاب کا نتیجہ لازمی طور پر ایک فوجی آمریت کی صورت میں برآمد ہوگا جو نہایت تخریب کن ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ہم وطن انقلابی نظریہ کی تابناکی سے دھوکہ کھا کر برطانوی آئین کی قدیم روایات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اس کی تصنیف انقلاب فرانس پر ایک نظر ایک مضبوط کوشش تھی جس میں اس نے اپنے ہم وطنوں کو اس انقلاب کے خطروں سے متنبع کر دیا تھا۔ حریت کے نظریہ کو برک کا چیلنج۔ حالانکہ انقلابی تحریک پر برک کے اعتراضات نسبتاً سطحی تھے، اس کی کتاب کی سب سے بڑی قوت وہ بنیادی طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ مسائل کو گرفت میں لاتا ہے۔ اس نے آغاز ہی سے غیر معمولی دور اندیشی کے ساتھ یہ شناخت کر لیا تھا کہ اس انقلاب کی حقیقتاً امتیازی اور خطرناک خصوصیت اس کے نظریہ کی طاقت ہے۔ انقلابی اعتقاد کی مرکزی خصوصیت یہ تھی کہ اسے افراد کی عقلی صلاحیتوں پر بے پناہ اعتماد تھا۔ اس نے آدمیوں کا حوصلہ اس یقین کے سلسلے میں بڑھا دیا کہ سماجی زندگی کے لیے معقول ذاتی اغراض ایک معقول بنیاد بن سکتے ہیں، اور یہ کہ اگر روایتی رکاوٹوں سے فرد کے خیالات اور اعمال کو آزادی دلا دی جائے تو انسانی خوشحالی اور فلاح کا ترقی پسندانہ حصول ممکن ہوگا۔ برک کی تصنیف خیالات یا افکار اس تمام حالت پر براہ راست اور ایک ایسا حملہ تھا جس میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ تمام افراد کی عقلی قوتیں بڑی حد تک محدود ہوتی ہیں اور ذہین افراد بھی اس کلیہ سے مستثنی نہیں ہیں، اور یہ کہ تہذیب کی ترقی ناگزیر نہیں ہوتی بلکہ ایک خطرناک تکمیل ہوتی ہے جو بہت حد تک سماجی نظام کو برقرار رکھنے پر منحصر ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر برک نے یہ کیا کہ ترقی کے انقلابی نظریے کے ہر نقطے اور ہر ضروری نقطے کی بھرپور مخالفت کی۔ حریت کے نظریے کے خلاف اس نے قدامت پسندی کے نظریے کی تعمیر کی۔ اس کی قدامت پسندی نہ صرف انقلاب فرانس کا جواب تھی بلکہ حریت کے نظریے کا عام جواب بھی تھی۔ برک کا انسانی فطرت کے بارے میں تصور ہی اس کے جملہ دلائل کی بنیاد تھا۔ زیادہ تر دیگر مغربی مفکرین کی طرح جس میں انقلابی بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پر عقل پرست تھا۔ وہ انہی کی طرح اس بات پر کامل یقین رکھتا تھا کہ عقل ہی انسان کے قدرتی عطیات میں سے سب سے زیادہ قیمتی اور امتیازی عطیہ ہے۔ تمام مخصوص انسانی کامیابیاں انسان کی عقلی صلاحیت پر منحصر ہوتی ہیں جن کے ذریعہ وہ معاملات کی تہ کو پہنچتا ہے اور مسائل کے حل تلاش کرتا ہے۔ ایک محدود مخلوق ہونے کے باعث جو لامحدود کائنات میں رہتا ہو، آدمی کبھی بھی اس بات کی امید نہیں کر سکتا کہ اسے ہر ضروری بات اس کی زندگی میں معلوم ہو جائے گی۔ حریت پسندوں کا فکری رجحان یہ تھا کہ ان کے پاس انسانی مسائل کے حل موجود ہیں یا وہ بہت جلد حل تلاش کر لیں گے۔ برک محسوس کرتا تھا کہ یہ بات انسان کی عقلی صلاحیتوں کا مبالغہ آمیز اور نہایت تباہ کن اندازہ ہے، کیونکہ اس کی رائے میں عقل صرف نصف کہانی کے مانند ہے۔ آدمی صرف عقل ہی کا پتلا نہیں بلکہ وہ جذبات کی آماج گاہ بھی ہے۔ اس کی عقلی نگاہ کے ساتھ ساتھ غیر عقلی جذبات اور خیالات بھی ہمیشہ برسر پیکار رہا کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اس کی تدابیر پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے جذبات کے انتشار کی بنا پر جلد مایوسی اور غم کا شکار ہو جائے گا، اور وہ خود اپنے کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ شیطانی مقاصد کی پیروی میں دوسروں کو بھی تباہی کا شکار بنا دے گا۔ عقلی خود غرضی عمل کے واسطے صحیح اور مناسب رہنما نہیں بن سکتی، اور یہ اس منزل سے بہت دور ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اور بھی کچھ باتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سماجی ترقی کا ارتقائی پہلو۔
اگر آدمی اس قدر محدود ہے تو وہ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ برق کا جواب قدامت پسندی کی صحیح نمائندگی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیب و تمدن ایک دائمی سماجی تحریک کا نتیجہ ہوتے ہیں، حالانکہ کسی ایک فرد میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ انسانی وجود کے بڑے مسائل کو سمجھ سکے یا انہیں حل کر سکے، مگر بہت سے ذہین لوگ اپنے محدود عملی تجربے میں مختصر سے مگر نہایت کارآمد تجربے کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان سماجی حیوان ہوتا ہے۔ یہ معمولی کامیابیاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت پا لیتی ہیں۔ انسان اپنے تجربے کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے تجربے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو وہ مفید باتیں بتاتے ہیں جو انہوں نے دریافت کی ہوتی ہیں۔ یہ عملی تحریک جو ایک پشت سے دوسری پشت تک جاری رہتی ہے، انسانوں کے حالات میں ترقی پسندانہ اصلاح کا باعث بنتی ہے۔ اپنی محدود خامیوں یا صلاحیتوں کے حدود کی گرفت کے بغیر انسان ہمیشہ بڑھتے ہوئے مفید فنون اور عادات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے سماجی روایت وہ طاقت ہے جو اسے اپنی انفرادی فطرت کی حدود سے اوپر اٹھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی واحد ممکن بنیاد ہے۔ انہی مقامات پر جب حریت پسند یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ترقی ناگزیر ہے، مگر برق اس کے برخلاف ان دلائل کا استعمال یہ ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے کہ تہذیب و تمدن بذات خود نہایت کمزور شے ہوا کرتے ہیں جن پر دائمی طور سے خطرات منڈلایا کرتے ہیں۔ آدمی کی بہتر انا انفرادی فہم و ادراک کا نتیجہ نہیں بلکہ سماجی نظم و ضبط کا نتیجہ ہے۔ اگر اسے اس کی عقلی تدبیروں کے دائرہ میں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ جنگل کے جانوروں سے بھی کمتر ہو کر رہ جائے گا، جن کے پاس کم از کم تھوڑا بہت حس یا شعور ان کی ذاتی رہنمائی کے لیے قدرت سے ملا ہوتا ہے۔ مضبوط اداروں کی ضرورت افراد کی خود غرضانہ اور غیر دانشمندانہ جذباتی تحریکوں کے کچلنے کی خاطر ہوتی ہے اور ان میں تہذیب و تمدن کے مطابق خوبیاں پیدا کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے، لیکن اداروں کی زندگیاں خطرات سے پر ہوا کرتی ہیں۔ ایک واحد پشت اپنے روایتی ورثے کو مسترد کر کے اور اسے اپنے وارثوں کو نہ پہنچا کر مسلسل سماجی بہاؤ کی ناگزیر زنجیر کو توڑ سکتی ہے اور اس طرح صدیوں کے کیے دھرے پر پانی پھیر سکتی ہے۔ اگر آدمی اپنے قائم شدہ اداروں کا قیام اور ان کی اصلاح پر کانے رہیں تو ترقی کا امکان مکمل طور پر ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو جنگلی پن یا وحشت کے ابتدائی حالات میں لوٹ جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ روایتی حکم کی اہمیت۔ اس مہیب خطرے کے خلاف صرف ایک دفاع موجود ہے اور وہ ہے ایک مضبوط، مستحکم اور با اختیار حکومت، اس کی پشت پناہی ایک ریاستی حمایت یافتہ گرجا کرے۔ یقیناً حکومت ایک مستحکم سماجی روایت کو قائم رکھنے کے لیے دیگر بہت سے اداروں کی مانند ضروری ہے۔ جملہ خاندانوں کے سروں پر بہت سے مختلف مخصوص اداروں یا انجمنوں کی تعداد سماجی ارتقاء یا تسلسل کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ برطانیہ کے مذہبی اختلافات رکھنے والے طبقوں کی طرح غیر سرکاری مذہبی فرقے بھی ایک مفید کردار ادا کرتے ہیں۔ ان سب پر بہرحال حکومت کا اقتدار اعلیٰ جملہ سماجی جدوجہد کو باقاعدگی کے ساتھ حکمی حیثیت سے ناگزیر طور پر چلاتا رہے گا۔ صرف حکومت کے پاس وہ جابرانہ قوت موجود ہوتی ہے جس سے کمتر انجمنوں کی کارکردگی کو بحسن خوبی چلایا جا سکتا ہے اور ریاست کے ذریعہ ہی سماجی بد اخلاقیوں یا بدعنوانیوں کو دبایا جا سکتا ہے۔ صرف حکومت کے پاس ہی وہ وسائل ہوتے ہیں جن کے ذریعہ وہ ایک قائم شدہ گرجے کو مؤثر اور شاندار طریقے پر چلا سکتی ہے، جس کے بغیر کوئی محفوظ اخلاقی نظام یا سماجی تنظیم ممکن ہی نہیں۔ مختصراً حکومت انسان کے بہت سے جاں بخش اغراض کی ضمانت لے سکتی ہے اور یہی وہ آلہ ہے جس کے ذریعہ دنیاوی نظام بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ جمہوریت پسندوں کے مدعا کے مطابق حکومت ایک محدود ادارہ ہے جو محدود مقاصد کے تحت کام کرتا ہے، مگر قدامت پسندوں کی نظر میں یہ ایک غیر محدود اشتراکی عمل ہے جس میں بہت سی آنے والی پشتوں کے ارکان متحد ہو کر اپنی مشترکہ زندگی کی ترقی اور بقا کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، یا کہ وہ مہذب انسانوں کی مانند زندہ رہ سکیں۔ وہ تنہا دولت جو مشترکہ دولت کی اہمیت رکھتی ہے، جس میں حکومت کے مشترکہ اداروں کے ماتحت انسان شرکت کرتے ہیں، اس میراث کا دفاع کرنا اور اس کے استحکام کی کوشش کرنا غیر مذہبی فرائض کے سلسلے میں سب سے زیادہ بلند کام ہے۔ ان عام اصولوں کو ترقی دینے کے سلسلے میں برق کا فوری مقصد یہ تھا کہ انقلاب فرانس کے مرکزی نظریے کی مخالفت کی جائے،
दूसरे अफराद इनकलाब फ्रांस के बारे में ये राय रखते थे कि गैर जरूरी समाजी बंदिशों से इनफरादी कुव्वतों की आजादी की खातिर ये इनकलाब ज़हूर में आया, मगर बर्क के नजरिया में ये इनकलाब समाजी बहबूदी और इनफरादी खुद गर्जी के दरमियान दायमी जंग के सिलसिले में अलमनाक तखरीबी सरगर्मियों का हामिल था। बुनियादी तौर पर गलती नई रोशनी या दानिशमंदी के फलसफियों से सरजद हुई। ये फलसफी अपनी सलाहियतों और दूर अंदेशियों के सिलसिले में बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे और समझते थे कि वो जुमला इंसानी मसाइल के लिए फौरी और मुकम्मल तौर पर दानिशमंदाना हल तलाश कर लेंगे, और इस यकीन के बाइस उन्होंने फ्रांसीसियों की एक पूरी पुश्त को गुमराह कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रिवायती विरसे को तबाह कर डाला और वो नामालूम रास्तों पर भटक गए जिनकी कोई मंजिल मुतय्यन ना थी। इस इम्कान को मुस्तरद करके कि बुराइयों की इस्लाह निहायत होशियारी के साथ जुज़वी मुताबिकतें पैदा करके हो सकती है, मगरूर और अपने इल्म पर नाज़ा सियासतदानों और मुदब्बिरों ने इस बात की जुर्रत की थी कि समाज के नाजुक ताने बाने पर फन से नाबलद और ना तजुर्बाकार हाथ डाले जाएं, और इस तरह गिरजा और हुकूमत के तमाम आजमूदा ढांचे मिस्मार कर दिए गए ताकि नए तखय्युली ढांचों के लिए जगह पैदा की जाए। अपनी कमजोर अक्ल को जमानों की आजमाई हुई दानिशमंदी पर तरजीह देकर उनसे गरूर का गुनाह सरजद हुआ था, और उसके नतीजे में उन्होंने अपनी मौत और तबाही को खुद दावत दे दी थी। अगर इंसानों को रिवायती बंदिशों और हुकूमती वफादारियों से एक बार छुटकारा दिला दिया जाए तो वो बहुत जल्द किसी बाइख्तियार हाकिम के जायज इक़्तिदार को मानने या उसके हुक्म की पैरवी करने की आदत से भी महरूम हो जाएंगे, इनफरादी जज्बात से लामहदूद और बेमुहाबा हो जाएंगे, और वो किसी भी मुश्किल से हासिल करदा मुहज़्ज़िबाना बर्ताव के कानून की पैरवी ना करेंगे। इस तरह फलसफियों के वादे झूठे साबित हो गए और उनकी दानिशमंदी ढोंग बनकर रह गई। इन हालात में वो इस नई बुलंद हिम्मत दुनिया की तामीर ना कर सके जिनके लिए वो गरूर के साथ दावा करते थे कि पुरानी दुनिया के खंडरों पर वो नई दुनिया तामीर करेंगे। जब उनका वक्त गुजर गया तो वही खंडर उनके मकबरों में तब्दील हो गए। ये थी वो होलनाक कीमत जो फ्रांसीसियों को एक गलत नजरिया को अपनाने की वजह से अदा करनी पड़ी, और यही तकदीर उन लोगों की होगी जो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। कदामत पसंदी के रद्द अमल की कामयाबियां और उसकी खामियां। बर्क की तसनीफ ख्यालात या अफकार जिसे निहायत जज्बाती माहौल में कलम बंद किया गया था, एक निहायत बुलंद पाया और पुरजोर तसनीफ थी। बर्क को जाती तौर पर फ्रांस के हालात का ऐनी मुशाहिदा या इल्म बहुत कम था। उसका जाती अमली तजर्बा बरतानवी सियासी निजाम के बारे में था, जिसने माजी और हाल में ये बात साबित की थी कि वो बुनियादी तौर पर कदामत पसंदाना रिवायात के जेर असर तरक्की और कामयाबी की मंजिलें तय कर सकता है। इसी बात ने उसे फ्रांस में कदामत पसंदाना इस्लाहात को मुबालगा आमेज ढंग से देखने पर आमादा किया। वहां रिवायती निजाम हुकूमत तब्दीलियों के हक में बहुत ज्यादा सख्त था, और इस तरह उसने इनकलाब की जरूरत का गलत अंदाजा लगाया। उसने इनकलाब की कीमतों को मुबालगा आमेज शक्ल में पेश किया। वो फौजी आमरियत के सिलसिले में अपनी पेशगोई में सादिक था और दूसरे आने वाली मुसीबतों के पेशगी इजहार में भी सच्चाई पर था, लेकिन फ्रांस की तकदीर कभी भी इतनी बारीक ना हुई थी जितनी के बर्क ने जाहिर की थी। समाजी रिवाज बहुत गहरे होते हैं और उनकी जड़ें ज्यादा गहराई तक पैवस्त होती हैं। ये रिवाज बर्क के तसव्वुरात से भी ज्यादा जानदार और गहरे होते हैं। हालांकि ये इनकलाब निहायत मायूस कुन और मफलूज कर देने वाला तजर्बा कुछ मानी में साबित हुआ, लेकिन इस इनकलाब ने फ्रांसीसी तहजीब की जड़ें हिलाने या उसकी जानदार कुव्वतों को खत्म करने में कोताही का सबूत दिया। बर्क की पुरजोर और पुरअसर तस्वीर को जो उसने किसी नजरियाती तहरीक के नताइज और फितरत के बारे में पेश की है, उसको इस मौजू पर हरफ आखिर की अहमियत किसी तरह से नहीं दी जा सकती। ये सब कुछ कहने और करने के बावजूद बर्क की तसनीफ फ्रांसीसी इनकलाब पर अफकार या ख्यालात को कामयाब करार दिया गया। 200 बरस गुजरने के बाद भी ये तसनीफ एक मौसर और पुरजोर नजरिए के तौर पर पेश की जा सकती है। हुर्रियत का नजरिया जब बर्क की गिरफ्त में आया था, उस वक्त वो सारे आलम के लिए एक नया नजरिया था, और जैसा कि फ्रांसीसी तब्दीलियों ने साबित किया कि ये नजरिया बेहद दिलफरेब था। उस वक्त जब बहुत से बर्ग विग के साथी इस नजरिए के तिलिस्म का शिकार हो रहे थे, उस वक्त बर्क ने इसे इसकी खामियों के रंग में देखा।
उसने इस नजरिए की ताबनाक तरीन उम्मीदों की तखलीक को शनाख्त कर लिया और इस बात को भी मालूम कर लिया कि वो समाजी और सियासी रास्ते जिनके जरिए उस मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद दिलाई गई है वो निहायत नाकाफी हैं। उसने ये जाहिर करने की कोशिश की कि समाजी इर्तिका के लिए इनकलाबी तब्दीली के बजाय इर्तिकाई तब्दीली ज्यादा सही रास्ता है और यह कि तहजीब व तमद्दुन बजाते खुद इस बात पर मुनहसिर होते हैं कि समाजी तसलसल को नागुजीर हद तक कम से कम हदूद में कायम रखा जाए। उसकी तसनीफ ने उसके हम असर अंग्रेजों को मुतनब्बे करने में बहुत अच्छा किरदार अदा किया और इस तसनीफ ने उन्हें इनकलाबी हुर्रियत के खतरात से आगाह कर दिया। उसने उन्हें अपनी जाती आईनी रिवायात की सच्चाई और सदाकत पर यकीन रखने की तलकीन की। इस तसनीफ ने बरतानिया की मुदाफाना जिद की हौसला अफजाई की जिसके इख्तिताम पर नेपोलियन को बुरी तरह शिकस्त नसीब हुई और यूरोप में कदामत पसंदी का रुझान दोबारा जिंदा हो गया। उस दिन से आज तक हालांकि बहुत से नए नजरियात मंजर आम पर नमूदार हुए, आज तक कदामत पसंदी की हिमायत में इससे बेहतर किताब ना लिखी जा सकी। बाब चहारम खत्म हुआ।